بہت عرصہ پہلے میرا خطاب تاج الاولیاء کے حالات پر اور ان کی سوانح پہ ہوا تھا، جو انٹرنیٹ پر موجود ہے اور اس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو اس میں بہت سارے میں نے تاج الاولیاء کے زندگی کے حالات، ان کے کرامات وغیرہ پہ گفتگو کی تھی۔ تو وہابی فرقہ جو ہمارے یہاں ہے، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا مل جائے کہ جس پر وہ وبیلا مچائیں اور سنیوں کو بدنام کرے کہ دیکھو صاحب یہ سنیوں کے بریلیوں کے کتنے گندے اور بیہودہ عقیدے ہیں۔ تو اس بیان میں ان کو کچھ خاص تو ملا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے فہم ناقص سے ایک واقعے پر اعتراض کیا اور اس تعلق سے بہت سارے ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈالے گئے۔ تو مجھ تک جو ویڈیو پہنچے اس پر تقاضا کر رہے تھے ہمارے احباب کہ اس کا جواب دیا جائے۔ حالانکہ میری عادت ہے کہ میں وہابیہ میں جو چھوٹے موٹے چنگو منگو لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو چنگو منگو بولتا ہوں، ان کا جواب دینا میں اپنی شان نہیں سمجھتا۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ معاملہ کیا تھا، پہلے اس کو سن لے، ورنہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ گفتگو کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ تاج الاولیاء کا میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا اپنے اس خطاب میں، اور اس وقت میرے ٹیبل پر وہ کتاب موجود ہے کہ جس کے حوالے سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، پاکستان سے چھپی ہے یہ کتاب۔ یہ الگ بات ہے کہ تاج الاولیاء کی ذات و شخصیت جو ہے وہ ناگپور سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ولی جو ہے وہ اس علاقے تک محدود نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو پاکستان سے یہ حضرت تاج الاولیاء کے حالات پر کتاب چھپی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے جس کا نام ہے تاج الاولیاء۔ یہ لکھنے والے جو اس کے مصنف ہے، یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد رشید، جن کا نام حضرت مولانا عبدالکریم صاحب تھا، گجرات سے تعلق رکھتے تھے یہ۔ تو اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہے اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے انہوں نے علم حدیث، علم فقہ وغیرہ پڑھا اور قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اعلیٰ حضرت کے ہی اشارے اور ایما پر جو ہے وہ ناگپور تشریف لائے اور پھر پوری زندگی انہوں نے تاج الاولیاء کی صحبت میں گزار دی، اور حضور تاج الاولیاء سے بڑی والہانہ محبت اور عقیدت تھی ان کو۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ فنافی تاج تھے تو غلط نہیں ہوں گا، اور تاج الاولیاء بھی ان سے بڑی محبت کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو، کیونکہ بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، تو نام تو ان کا مولانا عبدالکریم تھا، لیکن حضور تاج الاولیاء نے محبت میں اور الفت میں ان کو جو نام دیا تھا وہ تھا یوسف شاہ تاجی۔ چنانچہ یوسف شاہ تاجی سے وہ مشہور ہوئے اور اسی نام سے پھر وہ جانے گئے، اور بہت کم لوگ پھر یہ نام اور یہ القاب جو تاج الاولیاء کا دیا ہوا تھا اتنا غالب آیا ان کی زندگی اور ان کی شخصیت پر کہ اب مولانا عبدالکریم کے نام سے لوگ ان کو اب زیادہ نہیں جانتے، یوسف شاہ تاجی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے سرکار تاج الاولیاء کی حالات زندگی پہ بڑی ضخیم کتاب لکھی، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس کی ضخامت دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ضخیم کتاب انہوں نے لکھی۔ تو اس کے اندر صفحہ نمبر 116 پر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہی واقعہ میں نے جو ہے اس کتاب کے حوالے سے بیان کیا تھا، جس پر پھر اعتراضات ہوئے۔ تو پہلے واقعہ سنیں، پھر اعتراض سمجھ میں آئیں گا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضور تاج الاولیاء ایک مرتبہ سیتا بلڈی کر کے ایک علاقہ ہے ناگپور میں، ابھی بھی اسی نام سے معروف ہے، وہاں ایک مسجد ہے، بڑی عالیشان مسجد ہے، ماشاءاللہ اہل سنت کی تھی، اہل سنت کی ہے، اور انشاءاللہ اہل سنت کی رہیں گی۔ تو سرکار تاج الاولیاء اس مسجد میں تشریف لے گئے، مغرب کا وقت تھا اور اذان ہو رہی تھی۔ تو اس وقت تاج الاولیاء پہنچے، اور جو بگی تھی آپ کی راجہ رگھوجی راؤ، جو آپ کا بڑا معتقد تھا، ایک غیر مسلم راجہ، تو راجہ رگھوجی راؤ نے وہ بگی جو ہے آپ کے لیے وقف کر دی تھی، اور راجہ نے ایک محل کا ایک حصہ بھی آپ کے لیے وقف کر دیا تھا، اسی میں حضور سیدی محمد سرکار تاج الاولیاء کا قیام ہوتا تھا۔ تو آپ بگی سے سیر فرمایا کرتے تھے نماز مغرب کے وقت، جب اس مسجد کے قریب پہنچے اور اذان ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا بگی روکو، ہم نماز مغرب پڑھیں گے۔ چنانچہ حضور تاج الاولیاء مسجد میں داخل ہوئی تو امام نے دیکھا کہ وقت کا اتنا بڑا ولی کامل مسجد میں آیا ہوا ہے، تو بھائی میری کیا مجال کہ حضور تاج الاولیاء کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ سرکار تاج الاولیاء سے التماس کیا کہ حضور نماز آپ ہی پڑھائیں۔ تو حضور تاج الاولیاء کا جہاں تک معاملہ تھا، ان کے اگر حالات زندگی آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ ایک مجذوب شخصیت کے مالک تھے، اور حالانکہ وہ سالک بھی تھے، لیکن زیادہ تر وقت جو ہوتا تھا ان پہ جو گزرتا تھا وہ جذب کی کیفیت میں گزرتا تھا وہ،
اور ایک اپنے رنگ میں وہ اللہ کی یاد اور محبت میں بہت ہمہ وقت ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، تو ایک جذبانی کیفیت ان پہ ہمہ وقت طاری رہتی تھی، اور وہی وقت تھا غالباً کہ جب وہ ان پر ایک کیفیت تھی۔ تو اس حالت میں آپ مصلی پر آئے اور آپ نے نماز پڑھانی شروع کی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جو ہے تکبیر پکاری، اور اس کے بعد پھر نماز جب شروع ہوئی تکبیر اولیٰ کے بعد، جی کیا کریں جی، تو بہرحال انہوں نے تکبیر اولیٰ کے بعد نماز جب شروع ہوئی تو قرأت فرمائی، سورت ملائی پھر سورہ فاتحہ کے بعد، اور جب رکوع کیا تو ایک رکوع، پھر رکوع، دو رکوع، تین رکوع، ایسے کئی مرتبہ رکوع کیے انہوں نے۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا تو کئی سجدے فرمائے، ایک نہیں بلکہ کئی سجدے کیے۔ اس طرح پہلی رکعت مکمل ہوئی، اور پھر دوسری رکعت میں بھی کچھ اسی طرح معاملہ رہا۔ پھر دوسری رکعت میں آپ قیام میں بیٹھے، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ گئے، پھر تیسری رکعت میں آپ پھر بیٹھ گئے، اور پھر قیام تیسری رکعت میں جبکہ مغرب میں سلام پھیر دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے کی بجائے پھر کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس میں بھی یہی ہوا کہ آپ نے کئی بار رکوع کیے اور کئی بار سجدے کیے، اور پھر چوتھی رکعت میں کافی دیر قاعدے میں بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے سلام پھیرا۔ تو جب یہ نماز ہو رہی تھی تو ظاہر ہے بڑی عجیب و غریب نماز تھی، اس سے پہلے اس طرح کی نماز لوگوں نے پڑھی نہیں تھی، تو لوگ بڑے حیرت زدہ ہوئے، اور کشمکش کا ایک معاملہ تھا، لوگ اپنے دل میں سوچ رہے تھے، الگ الگ لوگوں کی کیفیت تھی۔ کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ مغرب کی نماز اس طرح تو آج تک ہم نے نہ پڑھی ہے، نہ سنی ہے، نہ کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو حضور تاج الاولیاء کو چونکہ ولی جانتے تھے اور ولی مانتے تھے، اور سرکار تاج الاولیاء کی ولایت سے اچھی طرح سے واقف تھے، تو انہوں نے وہ خیال یہ کیا کہ نہیں، ایک اللہ کے ولی کی اقتداء میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آج کی نماز تو بالکل یقیناً بالیقین یہ قبول ہے، تو ہم اپنی نماز کو تو دہرائیں گے نہیں، اور اسی نماز کو ہم جو ہے مقبول سمجھیں گے۔ لیکن وہ جو ایک طبقہ تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ عجیب و غریب نماز ہے، ایسی ہم نے نماز آج تک پڑھی نہیں، چنانچہ ہوا یہ کہ انہوں نے ارادہ کیا نمازی کے دوران کہ جیسی ان کی نماز ختم ہوں گی ہم دوبارہ اپنی نماز کو لوٹائیں گے اور صحیح طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے۔ بہرحال غرض کے انہوں نے ایک طبقہ، آدھے لوگ اٹھ گئے اور آدھے لوگ بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ حضور تاج الاولیاء دعا فرمائے، لیکن آپ مصلی پہ بیٹھے رہے اور آپ نے دعا نہیں کی۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے دل میں خیال اور یہ گمان چل رہا تھا اور یہ تخیلات کے اندر وہ غوطہ زن تھے کہ نماز نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ کیا کہ پھر اٹھے اور انہوں نے نماز لوٹائی۔ جب وہ نماز لوٹا چکے تو بس تبھی سرکار تاج الاولیاء اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ جو ہے وہ دروازے کی طرف چلتے تو ان لوگوں نے گھیر لیا آپ کو اور کہا کہ حضرت مانا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم آپ کو ولی جانتے ہیں، مانتے ہیں، آپ کی کرامتیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہم نے، اور بڑے بڑے علماء آپ کو اللہ کا ولی جانتے ہیں، لیکن حضور یہ کیسی نماز آپ نے پڑھائی؟ ہم نے تو آج تک ایسی نہ نماز پڑھی، نہ سنی، نہ دیکھی، تو یہ نماز تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضور تاج الاولیاء پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی، ایک سرور، ایک کیف تھا ان کے اوپر طاری۔ اسی عالم جذب میں آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، ہو جی بابو، یہ حضرت کا انداز تھا، ہو جی بابو، ہو جی حضرت، اس طرح وہ جملے کہا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہو جی بابو، جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے، اور جیسا کتاب والا بولتا تاج الدین ویسی نماز پڑھتا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا، اور یہاں تاج الاولیاء نے بتایا کہ ہم عام ولیوں میں نہیں ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور اللہ کے الہامات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس پر جب یہ تقریر نیٹ پر آئی تو وہابیوں کو بڑا بخار آیا کہ یا اللہ، فاروق رضوی نے یہ کیا بول دیا؟ ارے بھائی، میں نے تو واقعہ بیان کیا، تو مجھ پہ کیا حکم لگاؤں گے آپ؟ اب رہ گئے کہ تاج الاولیاء پہ حکم لگاؤں گے، تو تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہمارے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کر لو، تو حکم کیا لگاؤں گے تم اللہ کے ولی پر؟ ایک عرصہ ہو گیا کہ ان کے بغیرت مولویوں کو ہم چیلنج پہ چیلنج کر رہے ہیں، لیکن یہ مولوی آتے نہیں ہیں، ان کے کچھ چوزے آتے ہیں، کچھ بچے ننھے، تو ان کے کچھ ننھے بچوں نے یہ کیا کہ ویڈیو بنا کے ڈالنے شروع کر دیے، اور کسی نے یہ نام سے ڈالا کہ صاحب نماز کی بے حرمتی، یہ سرخی قائم کی گئی، اور یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالا اور ہماری تقریر کا وہ اتنا حصہ توڑ کر کاٹ کر اتنی کلپ ڈال دی۔ کسی صاحب نے ڈالا جھوٹے فاروق رضوی کی نئی نماز۔ فاروق رضوی کی کون سی نئی نماز ہے؟ فاروق رضوی نے تھوڑی پڑھا، ہوا ایک اللہ کے ولی نے پڑھا بھائی، اور وہ پڑھا تو وہ اس کا کیا احکام ہے، کیا حکم ہے، وہ تو ابھی میں ایسا بولوں گا کہ تمہاری نانی یاد آ جائیں گی۔ پھر کسی نے ڈالا کہ صاحب بابا تاج الدین کی جھوٹی نماز، تو یہ تو خود چھوٹے ننھے منھے چوزے تھے تو ہم نے توجہ نہیں دی، لیکن پھر اس وقت حیرانی ہوئی کہ ایک وہابیوں کے بہت بڑے بے غیرت مولوی سامنے آئے،
حالانکہ انہوں نے میرا نام نہیں لیا، لیکن کسی نے شاید یہ سمجھا کہ میری بات کا وہ جواب دے رہے ہیں، تو ان کی کچھ تقریر کا ایک حصہ اور میری تقریر کا یہ حصہ ملا کر مکس کر کے ڈال دیا اور کہا دیکھو صاحب ہمارے بہت ذمہ دار عالم نے فاروق رضوی کا جواب دے دیا۔ جواب دینے والی شخصیت کون تھی؟ مولوی جلال الدین قاسمی صاحب، جن کو ہم جلو صاحب کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، اب یہ برا مانے کچھ بھی مانے، جب یہ ہم کو لیپ ٹاپ بابا بولتے تو ہم تو برا نہیں مانتے نا، کیونکہ بھائی بابا تو ولی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ہم ولیوں کو ہی بابا بولتے ہیں، تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ لیکن ان کو جلو بولو تو ان کو چڑ ہوتی ہے۔ ایک انصاری صاحب ہے، ان کو اور آگے کچھ بولا جاتا ہے، میں بھی آج کے بیان میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ ہاں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے۔ ایک بڑا کارنامہ انجام دیے تھے انہوں نے بنارس میں، بس وہ نسبت لگ گئی ان کو، اور قیامت تک مرنے تک نہیں چھوٹنا ہے وہ۔ تو بہرحال مولانا جلال الدین قاسمی عرف جلو صاحب کا بھی وہ خطاب آیا، تو پھر ہمیں لگا کہ یار کچھ نوٹس لینا چاہیے، لیکن ہو یہ رہا تھا اصل میں کہ موقع نہیں مل پا رہا تھا، کیونکہ جو عوام میں تقریر ہوتی ہے وہ زیادہ تر ناگپور کے باہر ہوتی ہے، اور وہاں عوام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، میں نے جیسے ابتدا میں کہا۔ تو بہرحال انہوں نے جو ویڈیو ڈالی جلال الدین قاسمی کی مکس کر کے، اس کی سرخی قائم کی گئی تھی کہ بابا کی نماز نہیں چلیں گی۔ تو کہا کیوں نہیں چلیں گی؟ تو جواب جو ان سارے بدعقیدوں کا ایک موٹا جو مین جواب تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو صاحب معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو نماز شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس طرح کی نماز کوئی پڑھی ہی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر، حدیث نمبر 631، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 631 کے تحت یہ حدیث آئی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، باہر آپ نے سنا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی آقا فرماتے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو کہتے کہ دیکھیں صاحب جب حدیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو حضور نے جیسی پڑھی ویسی پڑھیں گے نا، تو اب یہ کون سا بابا اور کون سا اللہ کا ولی ہے تمہارا کہ جو شریعت کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے؟ تو یہ ایک اعتراض کیا گیا، کہا کہ صاحب یہ ایسی نماز تو بالکل نہیں چلیں گی کہ جو شریعت کے خلاف ہو، نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ تو اب آئیے اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اولیاء اللہ میں ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے، اولیاء اکرام میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے اولیاء کا کہ وہ یاد الہی میں، یا یہ کہہ لیں کہ محبت الہی میں، عشق الہی میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ دنیا اور مافیا کا ان کو خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے جب دنیا مافیا کا وہ خیال نہیں ہوتا، اپنے محبت الہی میں ہمہ وقت ڈوبے ہوئے ہوتے، ہر لمحے اللہ اللہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد، اللہ کے تصور میں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے، تو ان پر جو کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل عجیب ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایسے معاملات میں ان کا مقام اور درجہ وہ ہوتا ہے کہ ان پر احکام الہی جو ہے الہام کے ذریعے نازل ہوتے، وہی نہیں کہا جاتا، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ انبیاء پہ وہی ہوتی ہے اور اولیاء پر الہامات نازل ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی منشا کے مطابق ان سے بہت سے کام وہ سرزد ہو جاتے ہیں جو منشا الہی کے تحت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سرور اور کیفیت کی ان کی عالم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب ان کا تعلق اور ان کا نسبت جو ہے اللہ سے بڑی گہری ہو گئی ہے، اور وہ جو کچھ معاملات ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان ہو گئے ہیں، جہاں غیر کا دخل ہی نہیں ہے، تو آپ اور ہم ان کی حکمتوں اور ان کے طریقوں کو کیا سمجھ پائیں گے؟ تو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور اس پر پھر ہم اعتراض کر دیتے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو میں رسول اللہ کی ایک سنت کا قول، حضور کا فرمان، اور دوسری طرف حضور ہی کے الفاظ میں دوسرے وہ چیزیں سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمت ہو تو ذرا یہاں بھی حکم لگا کے بتائیں۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں اس طرح کا کوئی اولیاء کا طبقہ نہیں ہوتا، یہ سب لفظوں سے کھیل رہے ہیں آپ، محبت الہی میں ڈوبے ہوتے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، سب لفظوں سے کھیل رہے ہیں صاحب، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، بارہا زبان پہ ہوتی ہے۔ میں حوالہ دیتا چلوں کہ صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ہے، اور الحمدللہ یہاں جتنے میں حوالے دے رہا ہوں ساری کتابیں موجود ہیں، چلیے دیکھ لیجیے۔ صحیح مسلم میرے پاس ہے، دارالسلام کی چھپی ہوئی، یہ ہم نے نہیں چھاپا ہے بھائی، انہی کے گھر کی چھپی ہوئی ہے، میں سارے حوالے انہی کے گھر کی چھپی ہوئی کتابوں کے دوں گا، ہمارے اپنے مکتب بریلی مکتب فکر کے اداروں کی چھپی ہوئی کتابوں کے کوئی حوالے نہیں دیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم ہے، دارالسلام ریاض سے کتاب چھپی ہوئی ہے مسلم، کتاب الطہارات ہے، اور باب ہے فضل الوضو، فضل الوضو یعنی وضو کی فضیلت کا بیان، حدیث نمبر 422۔ تو الفاظ حدیث یہ ہے کہ امام مسلم نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالطُّہُورُ شَطْرُ الْإِیمَانِ،
اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آیا ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یعنی پاک صاف آپ رہیں، صاف ستھرے رہیں، پاکیزگی کے ساتھ رہیں، تو یہ کیا ہے آپ کا آدھا ایمان ہے۔ اور جو شخص نے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا تو گویا اس نے کیا کیا، آدھے ایمان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ حدیث قائم ہے بھائی، مسلم میں ہے۔ پھر مسلم کے علاوہ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ دیکھیں ترمذی بھی ہمارے پاس اس وقت رکھی ہوئی ہے، میں جتنے حوالے دے رہا ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں، ہم لوگ پی ڈی ایف محققین نہیں ہے صاحب، ہم جب تک ہارڈ کاپی ہاتھ میں ہوتی نہیں ہم حوالہ نہیں دیتے نہیں۔ یہ ترمذی کے بھی انہی کے آگے چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3519 میں بھی حدیث آئی ہے۔ امام عبدالرزاق نے بھی حدیث کو المصنف میں لایا ہے، جلد نمبر 11 صفحہ 296، حدیث نمبر 20582۔ مسند احمد بھی مسند احمد بھی رکھی ہوئی ہے سامنے ہی ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 18287 میں۔ امام دارمی نے بھی اس حدیث کو لایا، یہ دارمی ہے المسند الجامع کے نام سے، لیکن مشہور اس کو دارمی کے نام سے بولا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اصل نام کیا ہے، کتاب المسند الجامع، یہ اصل نام ہے، لیکن عام طور پہ ہم اس کو کیونکہ امام دارمی نے لکھی تو ان کی نام کی نسبت سے اس کتاب کو کہا جاتا ہے سنن دارمی ہے۔ بہرحال یہ دارمی میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 679۔ امام طبرانی نے بھی اس کو لایا اپنی کتاب الدعا کے اندر، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے الدعا، حدیث نمبر 1734 کے تحت۔ اب یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ پاکیزگی کیا ہے، آدھا ایمان ہے، دھیان میں رکھیں۔ اب آئیے ذرا بخاری شریف مسند احمد دیکھیں آپ، دیکھیں یہ ہے مسند احمد، اس کی حدیث نمبر 11893۔ میں اس کی جلد نمبر اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ غالباً 8ویں جلد ہے میرے ہاتھ میں، کیونکہ میرے پاس 3 نسخے ہیں مسند احمد کے الگ الگ، اور سب میں جلدوں کے اعتبار سے حدیث نمبر تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو نسخہ بیروت لبنان کا ہے دارالحیا کا، اس کے اعتبار سے میں یہ حدیث نمبر بتا رہا ہوں۔ تو یہ باب مسند ابی سعید الخدری کے اندر یہ حدیث امام احمد ابن حنبل لائے۔ پھر کن کن علماء نے یہ حدیثیں لکھی میں ان کے بھی نام، ان کے تخارج پیش کروں گا۔ حدیث نمبر 11893، امام احمد ابن حنبل ابو سعید خدری سے حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طبیعت علیل تھی اور آپ مرض الموت میں تھے، اس وقت بہت تیز بخار تھا آپ پہ۔ تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں حضور کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ حضور پر بڑا تیز بخار ہے اور آپ کے جسم اطہر پر کئی چادریں رکھ دی گئی ہے، مگر وہ چادروں کے اوپر سے بھی جو ہے بخار کی تپش محسوس ہو رہی تھی، اتنا تیز بخار تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے نبی کیا کسی کو اتنا بھی بخار ہوتا ہے؟ باخدا میں نے آج تک کسی انسان کو اتنا بخار میں نہیں دیکھا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء پر دوسروں کے مقابلے میں مصیبت اور تکلیف زیادہ آتی ہے، بخار میں چونکہ اجر ثواب ہے تو انبیاء اجر میں بھی تم سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ بخار ہے کیونکہ میں تم سب میں افضل ہوں، تمام انبیاء میں افضل ہوں، اس لیے مجھ پر تکلیف بھی زیادہ ہے اور یہ بخار کی شدت بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آتی ہے، کون لوگ ہیں جن پہ مصیبتیں زیادہ آتی ہیں اور جن کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا، یہ میں بس حدیث کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں۔ آقا حضرت ابو سعید خدری نے جب یہ کہا تو آقا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، ان کان النبی من الانبیاء یبتلی بالقمل حتی یقتلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی ایسے ہیں کہ جن پر جوؤں سے آزمائش کی گئی، مصیبت۔ پھر میں ایک جملہ بھول گیا اس سے پہلے، میں جو آخری حصہ پڑھ رہا ہوں کہ حضور نے کہا انبیاء پہ سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے اور انبیاء کے بعد صالحین پر، اللہ کے اولیاء پر مصیبت آتی ہے۔ اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ انبیاء میں ایک نبی ایسے گزرے انہیں جوؤں سے آزمایا گیا۔ کس سے آزمایا گیا؟ جوؤں سے، یعنی اتنی جویں ہوئی حتی یقتلا کہ وہ جوؤں کو مار دیا کرتے تھے، اتنی جویں ہوتی کہ ان کو کاٹتی تھی اور وہ جوؤں کو وہ مار دیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، اور یہاں تک کہ کسی نبی کو ایسی بھی آزمایا گیا کہ ان کو غربت اور فقر سے آزمایا گیا، یعنی مسکینی سے، تنگ دستی سے ان کو آزمایا گیا۔ انبیاء پہ اس طرح بھی مصیبتیں آئی کہ جوؤں کے ذریعے بھی آزمایا گیا کہ ان پر جوئیں مسلط کر دی گئی، ان کے بدن میں جوئیں ہو گئی اور وہ جوؤں کو مار دیتے تھے، لیکن پھر جوئیں پیدا ہو جاتی تھی اور پھر ان کو کاٹتی تھی، حالانکہ وہ بار بار جوؤں کو مارتے۔ اور انبیاء میں کچھ نبی ایسے بھی گزرے، ایک نبی وہ بھی گزرے کہ ان کی جو آزمائش ہوئی فقر و فاقہ سے ہوئی، ان کو فاقوں سے آزمایا گیا۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں کہ حتی یاخذ العباءات
فَيَجُبُهَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی جس کو لپیٹ لیتے تھے، اور پوری زندگی صرف ایک چادر میں گزار دی انہوں نے، ایک ہی چادر میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی، وہ چادر کو لپیٹ لیتے تھے، اسی سے اپنے جسم کو چھپاتے تھے۔ وَإِن كَانُوا لَا يَفْرَحُونَ بِالْبَلَاءِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالرَّخَاءِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ انبیاء اکرام مصیبت اور مصائب پر ایسے خوش ہوتے تھے کہ جیسے تم آسائش پر، یعنی تمہیں کوئی نعمت مل جائے یا تمہیں کوئی عیش و عشرت کی چیز مل جائے اس پر جیسے تم خوش ہوتے ہو، ویسے وہ مصیبتوں پہ خوش ہوتے تھے۔ یہ حدیث تو مکمل ہو گئی۔ آپ کہیں گے کہ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو تعلق یہ ہے کہ آقا کیا فرما رہے ہیں کہ پاکیزگی کیا ہے؟ اور جوئے کب ہوں گی بھائی؟ ان کے کپڑے اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ ان کی غربت کی وجہ یہ تھی، ایک ہی چادر ہے، ایک چادر لپیٹے ہوئے ہیں، اسی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جوئے ہو گئی تو کوئی وہابی کا جو ہے ہاں مطلب وہ اپنے آپ میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے اپنی محبت کے اندر، یہ نہیں تھا کہ ہوش نہیں تھا، ایک ہی چادر میں زندگی گزار رہے ہیں، جوئے ہو رہی ہیں، اس کو مار دے رہے ہیں، پھر جوئے ہو رہی ہے۔ جو آدمی روز نہائے، روز غسل کرے، روز صاف ستھرا رہے، اس کے سر میں، اس کے بدن پہ جوئے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث تو بتا رہی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ امام ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اور یہ حدیث جو ہے ادب المفرد میں بھی امام بخاری لائے ہیں، حدیث نمبر 510، اور جو نسخہ میرے پاس ہے ادب المفرد کا 6 نسخے ہیں، اس میں ایک نسخہ البانی صاحب کا ہے میرے پاس، جس میں البانی صاحب اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یعنی ان کے البانی بھی صحیح کہہ رہے۔ تو میں کہتا ہوں اب جو تم نے تکا لایا یہاں سے کہ تاج الاولیاء کی نماز نہیں چلیں گی، کیوں نہیں چلیں گی؟ کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو وہی نبی کہہ رہا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور یہاں جوئے بھی ہیں، چادریں گندی بھی ہیں، تو صاحب یہ حدیث اور وہ حدیث کو ملا کر اس نبی پر آپ کیا حکم لگاؤں گے پھر؟ تو یہاں کہنا پڑے گا کہ وہ ایک الگ کیٹیگری تھی ان کی، ان کا مقام و درجہ ایک الگ تھا، ان کے درجے اور ان کے مقام کو لے کر یہاں قیاس نہیں کیا جا سکتا صاحب۔ تو اولیاء کا درجہ ایک الگ ہوتا ہے، بعض اولیاء کے اللہ کے مقبول نبی اور اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری حکم شرع سے مستثنا ہوتے ہیں، ان پر حکم ظاہر نہیں لگتا۔ چلیے آئیے اس حدیث کو کتنوں نے لکھا ذرا دیکھیے۔ یہ سارے اماموں کو نہیں دکھ رہا تھا کہ جوئے والی حدیث لا رہے ہیں صاحب، اس سے پڑھنے والے پہ کیا تاثرات قائم ہوں گے۔ اس کو امام احمد کے الفاظوں میں میں نے بیان کیا، اس کو امام عبدالرزاق بھی لائے ہیں جو امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے اور امام بخاری کے دادا استاد ہے۔ المصنف جلد نمبر 11 حدیث نمبر 310، صفحہ نمبر 310، حدیث نمبر 20626 پہ لایا۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں لایا، حدیث نمبر 510۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس کو لکھا ہے اپنی سنن کے اندر، کتاب الفتن باب میں اس کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 4024۔ امام ابو یعلا نے اس کو اپنی مسند میں لایا، جلد نمبر 2 صفحہ 313، حدیث نمبر 1045۔ امام طاحوی نے بھی اس حدیث کو لایا ہے شرح مشکل الآثار کے اندر، حدیث نمبر 2210۔ آئیے ایک اور حدیث سنیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے یہ صحیح مسلم میں دکھا چکا ہوں آپ کو، صحیح مسلم باب قائم کیا امام مسلم نے، فضل الضعفاء والخاملین۔ اب دیکھیے آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں فقراء کی اور ضعفاء سے یہاں مراد اولیاء کی وہ کیٹیگری جو فقر و فاقے میں زندگی گزارتے ہیں، جن کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، یا جس کو ہم مجذوب کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ مجذوب کی فضیلت میں امام مسلم یہ باب قائم کر کے حدیث لا رہے ہیں، حدیث نمبر 6577، اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ چنانچہ حضرت امام مسلم کہتے ہیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، رب عشص مدفوع بالابواب، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے پرگندہ حال مطلب جن کے کپڑے میلے، بالوں میں مٹیاں بھری ہوئی ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، اپنی دنیا میں مست ہے، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ نہانے اور دھونے کا ہوش، بالوں میں مٹیاں، رب عشص، اس لیے میں نے ایک اردو کا بڑا اچھا لفظ ترجمے میں بیان کیا، پراگندہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ بالوں میں مٹیاں بھری ہوئی ہے، لباس بوسیدہ، پرانے، میلے کچلے، پسینوں میں کڑک ہو گئے ان کے لباس۔ آقا فرماتے بہت سے ایسے وہ لوگ ہیں میری امت میں، کون ہے یہ مجذوبین ہیں کہ جن کے پرگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے خراب ہے، مدفوع بالابواب، ان کو دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ ان کے اس حال کو دیکھ کر لوگ ان کو اپنے دروازوں پہ کھڑے رکھنا پسند نہیں کرتے،
مگر اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرا، مگر اللہ کے نزدیک وہ اتنے بڑے ولی کامل ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اڑ جائیں اور اللہ کی قسم کھا لے اس پر، اللہ ان کی اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب خود آقا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ گندے ہیں، پورا گندہ حال ہے ان کے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچلے، مگر وہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ اللہ کے ولی ہے۔ اور مقام کہ اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے قسم کھا لے کہ اللہ یہ کام کر، تیری عزت و جلال کی قسم یہ کام ہو جائے، ہونا ہی چاہیے، اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آقا کہہ رہے ہیں کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو بتائیے جن کا ایمانی آدھا ہو، اگر یہ حدیث اور اس حدیث کا تقابل کریں اور دونوں کو ایک ساتھ لائیں، ان کی جیسے وہابیوں کی عقل چلتی ہے اس عقل کے مطابق، تو پھر معاذ اللہ ان کا تو یہ مقام ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بات اللہ تعالیٰ پوری کر لے۔ وہ تو نصف ایمان سے ہی محروم ہے ایسے لوگ جو گندے رہتے ہیں، جبکہ آقا کہہ رہے پاکیزگی آدھا ایمان ہے، مگر حضور یہاں کہہ رہے نہیں یہ تو اللہ کے ولی ہے، اور ولی بھی کیسے؟ معمولی ولی نہیں، لوگ نہیں سمجھ پا رہے ان کو، دروازے سے دھتکارا جا رہا ہے، اور جب دروازے سے بھگا دیا جا رہا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ ان کے مقام ولایت کو سمجھ نہیں پائے، مگر اللہ جانتا ہے کہ کیسے ولی ہے، یہ رسول جانتے ہیں کہ کیسے ولی ہے، کیا درجے اور کس لیول کے ولی ہے، کہ اللہ پر اعتماد کر کے قسم کھا لے اللہ یہ کام ہو جائے تو وہ کام پورا ہوتا ہی ہے۔ اللہ ان کے اس بات کو، ان کے الفاظوں کی ادائیگی کے لفظوں کو پورا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ تاج الاولیاء بھی انہی اولیاء صالحین میں تھے کہ جن کو لوگ سمجھ نہیں پائے، جنہوں نے سمجھ لیا، اور میں کہتا ہوں انہوں نے ہی سمجھا جن کو اللہ نے سمجھا دیا، ورنہ کس کی مجال ہے کہ وہ خود سے سمجھ سکے۔ جن کے دلوں میں اپنے ولی کی محبت اللہ کو ڈالنا مخصوص تھا وہ تاج الاولیاء کی ولایت کو سمجھ گئے، اور جن کے دلوں میں محبت اولیاء ہے ہی نہیں اور نہ اللہ کو ڈالنا منظور تھا تو وہ اعتراض کرنے بیٹھ گئے۔ اب آئیے یہ حدیث کتنے بڑے محدثین نے لکھا، کیا ان محدثین کو الطور و شطر الایمان والی حدیث یاد نہیں تھی کیا؟ کہ یہ حدیث اولیاء کس فضیلت میں لا رہے ہیں، فضل الضعفاء والحاملین کے اندر امام مسلم لا رہے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی کتاب المناقب میں لا رہے ہیں۔ مناقب کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ فضیلت کا بیان۔ تو یہ جو پرگندہ لوگ ہیں، گندے سندے رہنے والے، ان کے مناقب ہے جس کو امام ترمذی کتاب المناقب میں لا رہے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث نمبر 3854 پہ لایا۔ حضرت امام بزار نے اس کو مسند البزار میں لایا، جلد 13 صفحہ نمبر 97، حدیث نمبر 6459۔ اسی حدیث کو امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر لایا، جلد 2 صفحہ 292، حدیث نمبر 674۔ امام حکیم ترمذی نے اس کو اپنے حدیث کی کتاب نوادر الاصول کے اندر جلد 6 صفحہ 334، حدیث نمبر 1473 پر لایا۔ اسی حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 6483 کے تحت لایا۔ اس کو امام طبرانی لائے معجم الاوسط میں، دیکھیں معجم الاوسط یہاں رکھی ہوئی ہے، شکل بھی دیکھ لو، پتہ نہیں وہابیوں نے اس کی شکل دیکھی بھی ہے کہ نہیں، کہ معجم الاوسط بھی کیسے ہوتی ہے۔ تو طبرانی معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 264، حدیث نمبر 861 پر لے کر آئے ہیں۔ امام حاکم المستدرک میں لائے اس حدیث کو، جلد 4 صفحہ 364، حدیث نمبر 7932۔ امام بہقی اس کو شعب الایمان کے اندر لائے ہیں، جلد 7 صفحہ 331، اور حدیث نمبر 10482۔ امام منذری اس کو اپنی کتاب الترغیب والترہیب حدیث نمبر 4815 پہ لائیں۔ امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 337، حدیث نمبر 17922 پر لائے ہیں۔ میں نے کل یہاں تقریباً 11 حوالے دیے ہیں، اور بھی حوالے ہیں، لیکن 11ویں کی نسبت سے، کیونکہ 11ویں کا عدد سرکار غوث اعظم کا ہے، بات ولیوں کی ہو رہی ہے، تو 11 پہ میں رک گیا ہوں۔ آئیے امام طبرانی کی معجم الاوسط، اس کے اندر اب اس سے میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 392، حدیث نمبر 861، حضرت انس سے روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا، رب عشسا اغبر ذی تمرین مصفحن عن ابواب الناس لو اقسم علی اللہ لابرا۔ آقا فرماتے کہ بہت سے بکھرے بالوں والے، دیکھیں یہاں لفظ بالوں کے ساتھ آیا ہے پورا، رب عشس یعنی بکھرے ہوئے بال، بالوں میں مٹیاں بھری ہے، گندے سندے ان کے بال ظاہری طور پر۔ آقا فرماتے بہت سے بکھرے بالوں والے، اور پھر اخبر، ان کا حال کیا ہے؟ اخبر غین سے ہے، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ چہرے ان کے گرد آلو، چہرے بھی دیکھو تو مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، مٹی کے گرد آلو چہرے ہیں ان کے، ظاہر میں آپ دیکھو گے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ولی ہو سکتے ہیں،
کہ بال ان کے بکھرے ہوئے، مٹی میں بھرے ہوئے، چہرے گرد آلود ہیں ان کے، ذی تمرین، لباس پھٹا پرانا، لباس بھی ایسے کہ میلے گندے سندے لباس، پھٹے پرانے لباس، مصفحین عن ابواب الناس، اور لوگوں سے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آقا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں وہ کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس ان کے پھٹے پرانے ہیں، چہرے گرد آلود ہے، اور لوگوں سے کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں، بظاہر بھکاری دکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ مانگ اس لیے نہیں رہی کہ ان کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، یہ اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے دروازوں پہ کہ بھائی ہم تو عام ہی لوگ ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے ولی ہے۔ اور آقا پھر وہی جملے فرماتے ہیں کہ دروازوں پہ مانگتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، لباس ان کے پھٹے پرانے دکھیں گے، بال بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، مگر رب کی بارگاہ میں ان اولیاء کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ پر بھروسہ کر کے کسی بات پر قسم کھا لے، اللہ ان کی بات کو پورا فرما دے۔ دیکھیں یہاں بھی کتنے وضاحت کے ساتھ حضور نے کہا لباس کیسے ہیں ان کے؟ گندے، بال کیسے ہیں؟ بکھرے ہوئے، چہرے کیسے ہیں؟ دھول مٹی سے اٹے ہوئے۔ اور دوسری حدیث پھر یاد کیجئے، الطہور شطر الایمان، کیا اس حدیث کے تحت ان پر حکم لگائیں گے کہ یہ پھر ولی کیسے کہ جن کا آدھا ایمان غائب ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اولیاء کا ایک طبقہ ہی الگ ہے بھائی، ظاہری حکم ان پر نہیں لگتے، یہ ظاہری ہوش و حواس والے لوگوں پر لگائے جاتے ہیں۔ جو مجذوبین کا طبقہ ہوتا ہے، جو محبت الہی میں غرق ہے، ڈوبے ہوئے، ان پر کوئی حکم نہیں لگتا۔ اور یہ حدیث جو ہے امام طبرانی کی جو معجم الاوسط میں، یہ صحیح حدیث ہے۔ معجم الاوسط کہ میں نے حوالہ دیا ہے، جلد 1 صفحہ 392، حدیث نمبر 861۔ امام منصری نے اس حدیث کو نقل کیا الترغیب والترہیب حدیث نمبر 4816 پر، اور امام منذری فرماتی اس حدیث کو لکھ کے رواہ الطبرانی، اس کو امام طبرانی نے بیان کیا، ورواۃہ روات صحیح، اور ان کی یہ روایت صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت نہیں ہے۔ مطلب وہابیوں کا یہ پھنڈا بھی یہاں ختم ہو جائے گا کہ کل چیخ پڑیں گے کہ نہیں ضعیف ہے، کیونکہ جب ان کو کوئی جواب نہیں سوچتا بیچاروں کو تو یہ ضعیف کا راگ الاپتے۔ تو امام منذری فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی معجم الاوسط کی طبرانی کی حدیث کیسی ہے؟ صحیح روایت ہے۔ امام حیثمی بھی اس کو اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 466 حدیث نمبر 17918 پہ لایا، اور امام حیثمی بھی فرماتے ہیں رجالہ رجال صحیح، اس حدیث کے جتنے رجال اور راوی ہیں سب صحیح۔